عتیق احمد صاحب کا. میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو اور ویڈیو یہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں؟ اگر یہ غلط ہیں تو ہم کیوں ٹی وی کے ذریعے آپ کے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہیے. دیکھیے، چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشی جو حرام ہے، نمبر ایک تو قرآن میں نہیں حرام. یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے، برش سے، قلم سے. وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفق علیہ ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی جاندار کا مجسمہ تراشنا، یہ دونوں حرام، مطلق حرام. البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا، حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں. نئی چیز جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے. اس لاؤڈ سپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا. جب یہ نیا نیا آیا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر اذان نہیں دی جا سکتی، اس پر خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اس پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، نماز اذان دی جا رہی ہے. تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے، بس اتنی بات ہے. جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا. عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں، عکس ہے یہ تو. لیکن ہندوستان، پاکستان، یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے، اس کے علماء اس پر مصر رہے کہ وہی حکم اس پر بھی ہوگا. البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سماجی ضرورت کے لیے جائز ہے. پاسپورٹ ہے، مجرموں کی شناخت ہے، امراض کی تشخیص کے لیے میڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں. اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے. ظاہر بات ہے کہ جو تقریر کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے، آڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا. آج کی اصل بات کیا؟ آڈیو ویژول. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور کان سن رہے ہوں، دونوں سے مل کر جو بات دماغ میں جاتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے. تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. عام جو ہے فوٹوگرافی ہابی کے طور پر یا یادگار کے طور پر کہیں لگتی ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں میرے نزدیک. محمد جمیل صاحب کے دو سوال ہیں. نمبر 1، از فیملی پلاننگ جائز ان اسلام؟ نمبر 2، واٹ از دا ریئل میننگ آف سیکولرزم اینڈ کین اے مسلم بی سیکولر؟ فیملی پلاننگ جو ہے، جہاں تک منع حمل کی تدبیر ہو وہ حرام نہیں ہے. لیکن کوئی آپریشن کرا لینا، مستقل طور پر وہ چینج کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اور طریقے ہیں کنڈومز وغیرہ کے، ان کو استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہونے کا اس کا کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ حضور نے عزل کی اجازت دی تھی صحابہ کو. عزل کا پتہ نہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے بیان کروں آپ کے سامنے. لیکن یہ کہ اس فلسفے کے تحت کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، کیا کریں گے، یہ پھر ایمان کی کمزوری ہوگی. ہاں بیوی بیمار ہے یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں تو آپ وہ عزل کریں، اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، وقفہ ڈالیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، جہاں تک دوسرا سوال ہے، کوئی مسلمان، بلکہ میں اب مسلمان نہیں کہتا، پھر مومن کہوں گا، کوئی مومن سیکولر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسلام تو نظام اور مذہب دونوں کا مجموعہ ہے. عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، سوشل کسٹمز بھی ہیں، اس کا سیاسی نظام بھی ہے، اس کا معاشی نظام بھی ہے، اس کا سماجی نظام بھی ہے. تو وہ تو ایک نظام ہے. کوئی شخص جو ہے سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، یہ بات غلط ہے. اسلام تو اس نظام کے ساتھ ہے، وہ دین ہے، اور اسے غالب کرنے کے لیے حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم.